اللہ. اور قل سنو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کر میرا پیغمبر، یہ ہے مشن محمد مصطفیٰ. اس پہ آ تو پھر میں دیکھوں. اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا جی، بازار سجا دو تے جھنڈیاں لگا دو، حلوے کھاؤ تے بخشے جاؤ، جتنی جھنڈیاں لگاؤ تے بازار سجاؤ. وہ بازار سجانے پیچھے رہ گئے. ہاں، اگر سچا چاہنے والا ہے محمد مصطفیٰ کا تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا مشن مان، دعوت مان، ورنہ محبت کا دعویٰ منافقت پہ مبنی ہوگا. پہلے پیارے پیغمبر کا اعلان اور دعوت ماننی ہوگی. فرمایا اعلان کر میرے پیغمبر، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں. غیب جاننے والا کون ہے؟ غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. کوئی پیغمبر غیب دان نہیں، کوئی ولی غیب دان نہیں، کوئی پیر فقیر زندہ مردہ غیب دان نہیں. غیب دان ہونا الا اللہ، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. اور سن، فرمایا قل، قل اعلان کر میرا پیغمبر، پوچھ ان سے، لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس پہ تصرف اور اختیار کس کا ہے؟ تصرف اور اختیار کس کا ہے؟ قل اعلان کر کے پوچھو اور ان کو بتاؤ بھی صحیح. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَهُ مِلْكًا تَصَرُّفًا خَلْقًا. رات اور دن میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ متصرف صرف اللہ ہے. رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر متصرف ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. آگے خیال کرنا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لَهُ مَا سَكَنَ، جس طرح پوری کائنات پہ تصرف صرف اللہ کا ہے. هُوَ السَّمِيعُ، بغیر اسباب کے سننا یہ بھی صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور کوئی نہیں سن سکتا بغیر اسباب کے. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 13. اب فرما دیجئے، قل اعلان کیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا. اے ظالموں، تم مجھے یہ کہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لوں، یہی دعوت دیتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں، الہ بنا لوں. ذرا میرے الہ کی شان تو سنو. وَلَهُ مَا سَكَنَ، جو کچھ رات میں، دن میں، آسمان میں، زمین میں، کائنات میں، اوپر نیچے تحت الثری تک جو کوئی چیز موجود ہے اس پر متصرف ہونا یہ صرف میرے الہ کا خاصہ ہے، الہ کا تصرف ہے. اور وہ الہ کون ہے؟ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر ایک کی پکاریں سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا. ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ مان لوں؟ یہ بھی ہے کیا؟ قل، کیا ہے؟ قل فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے. سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے. جو کھانا کھاتا ہو مشکل کشا نہیں ہوتا.
حضرت عیسیٰ بیوی مریم کی الوہیت کی نفی پہ دلیل کیا دی؟ کانا یاکلان، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے، حلوہ کھائے، چاول کھائے، روٹے کھائے، کوئی چیز کھائے، وہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ الہ وہ ہے جو کھانے سے پاک ہے اور سب کو کھلاتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مجھے حکم ہوا میں منقاد رہوں اول نمبر پہ ماننے والا اور مشرکوں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آگے پھر اسی کے تحت آیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دے، لا کاشف لہ، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ الانعام، یہ ہے قل، اعلان کر میرے پیغمبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلا حق جو مومن پر ہے وہ پیغمبر کی دعوت مانی، اور دعوت الرسول، دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن میرے نبی کی دعوت ہے، اور اس دعوت کا اہم نکتہ، مقصودی نکتہ وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ اعلانات اللہ نے لفظ کل سے ذکر کیے، اور جہاں یہ آیات بہت ہیں، انشاءاللہ یہ ایک مضمون مفصل بیان ہوگا۔ آج اس کی بنیاد رکھی گئی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن مقدس میں جو اعلانات کروائے ہیں، جو مشن بیان کروایا ہے، جو ہدف بیان کروایا ہے، جب تک اس ہدف، اس مشن پہ عقیدہ نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا، کوئی عمل بھی کام، کوئی عمل بھی، کوئی نیک عمل بھی۔ کون سا؟ بدعت نیک نہیں ہوتی، کوئی نیک عمل بھی کام، نماز، روزے، حج، زکاتیں بھی کام نہیں آئیں گی جب تک پیغمبر کی دعوت اور مشن کو نہیں مانے گا۔ تو تجھے تو نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں۔ مسجد میں آنا بھاری ہے، مزار پہ حاضری آسان ہے۔ شیطان کے کرتوت دیکھو، نماز 5 وقت نہیں پڑھے گا، 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہوگا، یعنی ہر بدعت پہ عمل ہے اور عمل صالح کی توفیق ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھو، جس کا سینہ توحید سے خالی ہو، اس سینے میں کبھی محبت محمد مصطفیٰ آ ہی نہیں سکتی۔ وہ صرف محبت کا عنوان تجارت کے طور پہ استعمال کرے گا۔ اور یہ جتنے مولوی 12 ربیع الاول میں شور کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کی فیسیں بند کر دو، پھر دیکھو کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے۔ ان کی تجارتی پروگرام بند کر دو، اب یہ رسمیں تمہارے اندر بھی آ گئی۔ اور خطیب لڑتے ہیں، پیسے نہ دو نا گالیاں بھی نکالتی۔ ان سے پوچھو یہ پیغمبر کا اخلاق ہے کہ کسی کے پاس جا کے تم اپنی تقریریں بیچتے ہو اور پیسے مانگتے ہو، لیٹرینوں میں جا کے گنتے ہو، اور اگر کوئی بیچارے کے پاس پیسے کم ہوں تو اس کے ساتھ لڑتے ہو اور ماں بہن کی گالیاں نکالتی ہو۔ ایسے خطیب میرے ذہن میں، اور ایسی شہادتیں موجود ہیں پکی سیکا راویوں کی کہ 20,000 کی جگہ 15,000 مل گیا تو دینے والے کو اس نے ماں بہن کی گالی نکالی، میری اتنی قیمت ہے، اور 25,000 کی جگہ 20 مل گیا تو لڑائی شروع کر دی۔
یہ دین کی خدمت ہے، یہ پیغمبر کا اخلاق ہے. یہ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ آئے گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. یہ بھی کل ہے. یہ سارے کل پہچانے بڑے مشکل ہیں. اعلان کر میرا پیغمبر، میں اپنی دعوت پر ایک ٹکا بھی نہیں لیتا، اپنی دعوت پر کوئی مزدوری نہیں لیتا، کوئی فیس نہیں لیتا. تو آج تم نے علماء کو خراب کیا. ان کی فیسیں بند کر دو، انشاءاللہ اصل مسئلے پہ آ جائیں گے. ان فیسوں نے مسئلے میں کتمان لایا، ان فیسوں نے آپس میں اختلاف لایا، ان فیسوں نے سٹیج کی جنگیں لائیں، ان فیسوں نے دھڑے بندی لائی. ان فیسوں کے کرشمے ہیں کہ ہر مولوی کی مسجد جدا ہے، دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے. اگر دین کی خدمت مفت میں کرنی پڑ جائے، فیسیں شیسوں پہ پابندی لگا دو. 2 مہینے لگا کے دیکھو، جو کوئی درمیان میں دھڑا بندی رہ جائے تو مجھے پوچھنا. یہ سارا جھگڑا اسے فیس کہے اور اسی سٹیج کہے. تو بہرحال پیغمبر کا اخلاق وہ بھی آئے گا. وہ کیا اخلاق ہے؟ وہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا. میں کوئی مزدوری مانگتا نہیں ہوں. اچھا خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ.